بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت میں ملیشیا میں ہوں، مفتی طارق مسعود۔ میں یہاں حضرت اقدس حضرت مولانا کلیم صدیقی صاحب کا نام اپنے بیانات میں سنا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے یہاں ان کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائی۔ ابھی حضرت سے ملاقات ہوئی ہے، تو حضرت سے ہم تھوڑا سا پوچھنا چاہیں گے، یہ جو ابھی ملیشیا میں حضرت دورہ کروا رہے ہیں، اجتماع کروا رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد کیا ہے، جس میں 50 کے قریب علماء آئے ہیں مختلف جگہوں سے۔ تو حضرت تھوڑا سا اگر آپ فرما دیجیے۔ اصل میں جو دنیا میں وہ حالی امت مسلمہ کی جو ہو رہی ہے اس وقت پوری دنیا میں، اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ بالکل ہر جگہ ایسا لگتا ہے جیسے ماتم اور نوحے کا ماحول ہے۔ تو ہم لوگ یہ سمجھے ہیں کہ تھوڑی سی دعوتی کوششوں اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، کوششیں تو نہیں کہہ سکتے، اس بار جرم کے اعتراف کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اپنے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر کے خیر امت کا لقب دے کر ہمیں داعی بنایا۔ پوری دنیا کے لوگ ہمارے مدعو، دنیا سے ہمارا رشتہ داعی اور مدعو کا ہے۔ میرے حضرت والا حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ داعی کی حیثیت طبیب کی اور مدعو کی حیثیت مریض کی ہے۔ اب اس مدرسہ انسانیت کا المیہ ہے کہ طبیب اپنے مریض سے بدظن ہو گیا ہے اور مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو گیا۔ تو مریض تو اپنے طبیب کو کیا کہہ رہے ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، یہ گندے ہیں، یہ جاہل ہیں، یہ بنیاد پرست ہیں، اور ہم ان کو کہہ رہے ہیں حریف ہیں، یہ فریق ہیں، یہ دشمن ہیں، یہ غیر ہیں، یہ غیر قوم ہے، اور بعض دفعہ بہت شدت کے ساتھ کافر کہتے ہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں کہ طبیب مریض اپنے طبیب سے بدظن ہو گیا، مریض کی تو رائے بھی مریض ہوتی ہے، مریض پاگل بھی ہو سکتا ہے، مریض شدت درد میں کاٹ بھی لیتا ہے، ڈرپ نکال کے پھینک دیتا ہے، اور الٹی کر دیتا ہے، مت بھی کر دیتا ہے، اور مریض کے گھر والوں کا علاج نہ کیا جا رہا ہو اور مریض مرے جا رہے ہوں، ایمان کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں، تو ان کا ہجان غصہ سب برحق۔ لیکن طبیب کا اپنے مریض سے نگاہ پہ جانا، یہ اصل میں اسپتال کا حادثہ ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا رخ پھر ہماری جو خیر خواہانہ جذبہ ہونا چاہیے تھا ان کے ساتھ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں سکھایا تھا، تو ہم اور ہم نے یہ تجربہ کیا کہ جتنا زیادہ اس جذبے کے ساتھ ہم لوگ اپنے مدعوئین کے پاس جاتے ہیں، خصوصاً ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے بارے میں آپ جانتے ہیں کس طرح کا آج کل تاثر ہے، لیکن قریب جا کر اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مریض اپنے طبیب سے صرف تھوڑی سی ہمدردی اور سمپیتھی اور خیر خواہی کا بھوکا ہوتا ہے، اور اگر اسے خیر خواہی کا جذبہ مل جائے، اس کی فکر صحیح ہو جائے، تو وہ بالکل ہمارے یہاں تو ہندوستان میں بہت سے مریضوں کا یہ جملہ طبیب سنتے ہیں جن کے ساتھ ذرا سی ہمدردی اور خیر خواہی سے طباء نے یا ڈاکٹروں نے کیا ہے، معاملہ کیا ہے کہ یہ جو ہے یہ انسان نہیں، یہ تو بھگوان ہے ہمارے یہاں، بھگوان اتنا کرتے ہیں۔ ہم لوگوں نے یہ کوشش کی ہے کہ مختلف جگہ کے علماء کو بلا کر اسے درخواست کی جائے۔ قرآن نے کہا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ بظاہر تو اسے دعوتی ورکشاپ اور دعوتی تربیتی کیمپ کا نام دیا گیا ہے، مگر اصل بات یہ ہے کہ ہمیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بیکار اہل علم مل جائیں تو ان سے اپنی ضرورت اور اپنا سوال فوراً پیش کر دو۔ مختلف علماء کو بلا کر یہاں پر ہم لوگوں کی کوشش ہے ملیشیا کے رفقا کی کہ ان کے سامنے علماء کو ماشاءاللہ حضرت کا جو ہے بہت زیادہ کام ہے، غیر مسلموں میں لاکھوں غیر مسلمان ہو چکے ہیں حضرت کے ہاتھ پہ، حضرت کی دعوت سے، اور حضرت کی پوری ٹیم ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب حضرات یہاں صرف خدمت کے لیے بہت سے تو ان میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ بھائی بھی جو سامنے نظر آ رہے ہیں، تھوڑا سا قریب آ جائیں آپ۔ یہاں ماشاءاللہ کچھ ایسے غیر مسلم بھی، جو نو مسلم بھی مجھے ملے ہیں، جو پہلے غیر مسلم تھے، اب یہ ہندو خاندان سے تھے مگر ماشاءاللہ ابھی مسلمان ہیں یہ، اور